کہ آقا آپ کا عالم غلام، آپ ہیں شاہ جہاں شاہ دلاں شاہ زمن، آپ کے دم سے مہو سالو شب و دن صبح و شام، مصطفیٰ مجتبیٰ آپ خیر الورا۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ سیدھی بات ٹی وی چینل کا خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا ایپیسوڈ کی 25ویں قسط دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، گزشتہ ہفتے آپ نے حجر اسود کی مزید کچھ تفصیلات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارتی زندگی کے بارے میں اور اس میں آپ کی دیانتداری کی تفصیلات سماعت فرمائی تھیں۔ ناظرین، اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 25 سال مکمل ہو چکے ہیں، یعنی 25 سال کے ہو چکے ہیں۔ آپ تجارت میں شراکت داری کے ساتھ مکے سے باہر سفر پر جایا کرتے تھے۔ آپ کی دیانتداری، امانت داری اور ایفاء عہد کے نہ صرف قریش میں بلکہ پوری تجارتی برادری میں چرچے ہونے لگے تھے۔ قریش میں ایک بیوہ خاتون تھی جن کا نام ختیجہ تھا۔ جی ہاں ناظرین، وہی ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو بعد میں ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بنی، یعنی جنہیں امت کی ماں کا مقام حاصل ہوا۔ یہ نہایت ہی مالدار خاتون تھی، مال کی فراوانی کے ساتھ اخلاقی اعتبار سے بھی اس قدر پاک باز و پاکیزہ تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت سے پہلے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو طاہرہ کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ ان کی 2 شادیاں پہلے ہو چکی تھیں اور دونوں شوہر انتقال کر چکے تھے، اس لیے اب بیوگی کی زندگی گزار رہی تھی، یعنی بیوہ تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا رشتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچیری بہن بھی لگتی تھی، کیونکہ 5ویں پشت میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ حضرت خدیجہ کے خاندان کے شجرے سے جا ملتا تھا۔ حضرت خدیجہ کا نسب نامہ کیا تھا، شجرہ کیا تھا؟ ختیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ غالب میں جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نسب نامہ ملتا ہے۔ بہرکیف ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال لیا اور حسب معمول شام کی طرف تجارتی مقاصد کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام میسرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سفر تھے۔ ایک روایت ابن ہشام میں اس سفر کو لے کر بیان ہوئی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام پہنچے تو کلیسا کے ایک درخت کے سائے میں قیام فرمایا۔ کلیسا کے راہب نے جب یہ منظر دیکھا کہ آپ اس درخت کے سائے میں اترے ہیں تو میسرہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ یہ کون ہیں جو درخت کے نیچے بیٹھے ہیں؟ تو میسرہ نے جواب دیا کہ یہ قریشی ہیں اور حرم والے ہیں۔ اس پر راہب نے جواب دیا کہ اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کوئی بھی شخص نہیں اترا ہے۔ ایک عجیب بیان تھا جو میسرہ کو حیران کر گیا تھا۔ اس کے علاوہ میسرہ کو محیر العقول واقعات کو دیکھنے کا موقع ملا جو عقلوں کو حیران کر دے۔ الغرض شام پہنچے تو تجارت کے سارے کام نمٹا لیا، جو فروخت کرنا تھا فروخت کر لیا، اور جو خریدنا تھا وہ خرید کر شام سے واپس مکہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل پڑے۔ کہتے ہیں کہ دوپہر کے وقت جب چل رہے ہوتے تو میسرہ کو یہ منظر نظر آتا کہ دھوپ سے بچاؤ کے لیے 2 فرشتے بادلوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ فگن ہے اور آپ اونٹ پر بیٹھے اس سائے تلے چل رہے ہیں، اور دھوپ کی شدت سے بچنے کا غیبی طور پر انتظام ہو رہا ہے۔ میسرہ کہتے ہیں کہ اس سفر میں ان کو بہت کچھ دیکھنے کا موقع ملا، یہاں تک کہ اس بار کی تجارت میں خوب منافع کمانے کا بھی موقع ملا۔
میسران سفر میں جو کچھ بھی عجیب و غریب واقعات کو دیکھا تھا، واپسی پر سارا ماجرا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آ کر کے بتا دیا۔ اس رودات کو سننے کے بعد حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی جانب سے یہ پیغام بھیجا کہ قوم میں آپ کے شرف، آپ کی امانت داری، حسن اخلاق اور سچائی کی وجہ سے آپ کی جانب میرا میلان خاطر ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ہی نکاح کا بھی پیغام بھیج دیا۔ ان دنوں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قریش کی عورتوں میں نسب و شرف کے لحاظ سے چونکہ افضل و اعلیٰ ترین تھی ہی، ساتھ ہی اللہ نے مالداری سے بھی نوازا تھا، یعنی دولت مند بنایا تھا۔ تو عرب کے کئی سرداروں نے اپنا رشتہ بھی ان کے یہاں بھیج رکھا تھا، لیکن حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کسی کو بھی کوئی مثبت جواب نہیں دیا تھا۔ جب یہ پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر اپنے چچاؤں سے کیا۔ چچاؤں کے درمیان مشورہ ہوا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ اس معاملے کو آگے بڑھائے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کرا دی، اور اس طرح حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا عقد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی اور حضرت ختیجہ کی 40 سال تھی۔ ناظرین، ابن ہشام میں درج ہے کہ مہر کے بطور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر 20 جوان اونٹنیاں مہر میں ادا کی تھیں حضرت ختیجہ کو، جبکہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب ہے، تصنیف ہے، کے مطابق 500 طلائی یعنی سونے کے درہم مہر کے طور پر ادا کیے جانے کی بات بھی ہے۔ اور نکاح چچا ابو طالب نے پڑھایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ختیجہ پہلی اہلیہ تھیں جن کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا جب تک وہ زندہ تھی۔ نکاح کے وقت حضرت ختیجہ کے والد خویلد کیا زندہ تھے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے اکثر سیرت کی کتابوں میں جب یہ بحث چھڑتی ہے۔ اس بات کو لے کر کے 2 اقوال سامنے آتے ہیں۔ تاریخ ابن ہشام میں چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خویلد کے پاس جانے کا تذکرہ ملتا ہے ابن ہشام میں، جبکہ بعض روایتوں میں زندہ نہ ہونے کا تذکرہ بھی ملتا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ امام سہلی نے صراحتاً بیان فرمایا ہے کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد جنگ فجار سے قبل ہی انتقال فرما چکے تھے۔ بہرکیف ناظرین، نکاح ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ابراہیم کے سوا باقی سب کی سب اولاد حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہی ہوئی تھی۔ ابن ہشام کے مطابق آپ کے فرزندوں میں سب سے بڑے قاسم تھے، ان کے بعد طیب پیدا ہوئے، پھر ان کے بعد طاہر۔ صاحبزادیوں میں سب سے بڑی رقیہ تھیں، ان کے بعد زینب پیدا ہوئی، پھر ان کے بعد ام کلثوم تھیں، پھر ان کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی تھی، رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ ناظرین، فرزندان میں سے قاسم، طیب اور طاہر کی وفات پہلے ہی ہو گئی تھی، بچپن میں ہی ہو گئی تھیں۔ صاحبزادیاں سب کی سب زمانے اسلام تک رہیں، اسلام قبول کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت میں بھی ساتھ رہیں۔ جی ہاں ناظرین، یہ ایک مختصر تھا شادی کے بعد کی جو صورتحال تھی۔ فی الحال اب ہمارے اس پروگرام میں وقت ہو چلا ہے، اگلی تفصیلات کے ساتھ ہم اگلے ہفتے پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایمان افروز واقعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں اس طرح کی تفصیلات پیش کرتے رہیں گے۔ ہمارے پروگرام ذکر میرے حبیب کا کے ساتھ آپ ناظرین جڑے رہیں، اپنے دوست و احباب اور اہل و عیال کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کو شیئر بھی کیا کریں اور دور دور تک سیرت کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کریں، کیونکہ یہی ہمارا فریضہ ہے۔ بہرکیف ناظرین، مجھے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہیں عالم کے آقا، آپ کا عالم غلام، آپ ہیں شاہ جہاں، شاہ دلاں، شاہ زمن،
آپ کے دم سے مہو سالو شب و دن صبح و شام مصطفیٰ مجتبیٰ آپ خیر الورا